گستاخ قرآن کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ گستاخ قرآن کی ایک سزا، گستاخ قرآن کی ایک سزا، گستاخ قرآن کی ایک سزا۔ اسرائیل کی سلامتی ہو، اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر یہی چلتا رہا تو وہ وقت دور نہیں کہ جب بہت ہی جلد پاکستان بھی افغانستان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جدید اور ترقی یافتہ ریاست بن جائے گا۔ توہین مذہب ایک ایسا ناسور جو مسلمانوں کی جبلتوں کے اندر بس چکا ہے، جس کو ہم چاہ کر بھی نہیں نکال سکتے، کیونکہ آپ نے پچھلی آلموسٹ ایک جنریشن کو ہماری آنکھوں کے سامنے آپ نے وہ رسول اللہ کی حرمت کا کلمہ پڑھا دیا، وہ نفرت کا بیج آپ نے بو دیا۔ آپ نے ان کے دلوں کے اندر ایک ایسی آگ اس کا بیج بو دیا ہے جو ایک ایسا جوالا مکھی بن چکا ہے جو کسی بھی وقت یہ بلاسٹ کرتا ہے اور ریپچر ہو جاتا ہے، اور وہاں پھر توہین رسالت ہوتی ہے۔ کسی کو ذاتی اناد کا معاملہ ہو، آپ نے دیکھا عید قرباں کے اوپر دھڑا دھڑ توہین مذہب، توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین اشارہ اسلام کی دھڑا دھڑ FIRs درج ہوئیں۔ آپ میرے ٹویٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر طرف ایک ہی نعرہ گونجتا رہا اس عید قربان کے اوپر، گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ یہ وہ نفرت ہے جو پاکستان کے حاکموں نے، جو اس ملک کے اوپر براجمان ہے، یہ ان کی تعلیمات ہے۔ اور تعلیمات کیوں نہ ہو، جب آپ ایسی بکس پڑھتے ہیں جس کے اندر دن رات ایک ہی ذکر ہوتا ہے، قتل و غارت، خون ریزی، بربریت، جزیہ، بیعت کر لو نہیں تو تمہارے سر تن سے جدا کر دیں گے، جزیہ دو اگر تمہیں یہاں رہنا ہے، نہیں تو تمہیں قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو ہم لونڈیاں بنا لیں گے۔ جب کوئی چیز دین فطرت نہ ہو، جب آپ کو فطرت کی طرف سے عنایت نہ کی جائے، فطرت نے تو بحیثیت انسان آپ کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، اور آپ جو مسلمان ہیں یقین مانیے آپ ترس اور رحم کے قابل ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ منجی عالمین ان کی تعلیمات، ان کا وہ نور آپ کی سیاہ تاریخ زندگیوں پہ، آپ کے ان دماغوں پہ جن کے اوپر غنودگی چھا چکی ہے، خدا قدوس پروردگار آپ کو اپنے نور سے نوازے اور آپ انسانیت اور انسانوں سے پیار کریں۔ گزارش یہ ہے کہ جتنی گستاخیاں یہ بریلوی مسلمان یا بریلوی بابے جن کو ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر، کشف الموجود کے اندر جتنی گستاخیاں بریلوی بابوں نے کی ہیں نا، ان گستاخیوں کو دیکھتے ہوئے تو دیوبند کے بابوں کی گستاخیاں خود شرم آ جاتی ہیں۔ آپ لاہور جہاں سے BRB نہر کراس کرتی ہے، لاہور مغل پورہ سے وہ آگے آپ جہاں یہ جو اشفاعت رسول کا جہاں اس کا گھر ہے، اس کے گھر کے سامنے سے جب یہ نہر نکلتی ہے تو وہاں سے آپ شروع ہو جائیں اور آپ ٹھوکر تک آ جائیں۔ جب نہر کے اندر پانی پیچھے سے بند کر دیا جاتا ہے تو میں خود آپ کو نکال کے دے سکتا ہوں کہ ٹنوں کے ٹن قرآن ہمیں جناب نہر کے اندر ملتا ہے،
اور یہ پھینکنے والے کوئی ہندوستان سے تو آنے نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان سے جو پانی آتا ہے وہ اس کو ٹوٹلی آپ مانیٹر کرتے ہیں، اور پھر آگے جا کے یہ مغل پورہ گرتا ہے اور آگے یہ جاتا ہے اور ہیڈ بلو کی تک یہ پوری نہر جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی گستاخیاں آپ خود اس وقت کر رہے ہیں، آپ قرآن کے جنازے نکالتے ہیں، اس وقت آپ کا مذہب آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ سڑکوں پہ آئے مسلمانوں کے خلاف، یا آپ کا مذہب آپ کو یہی اجازت دیتا ہے کہ آپ اقلیتوں کے خلاف، مظلوم کے خلاف، آپ لاچار اور بے بس کے خلاف سڑکوں پر آئیں۔ افسوس، گزارش یہ ہے کہ 24 مئی سن 2015 کے اندر لاہور گلشن راوی کا ایک علاقہ ہے دھوپسڑی، اگر آپ اس سے واقف ہیں، یہاں پر جو دھوپسڑی ہے یہاں پہ جو زیادہ تعداد مسیحی گھروں کی ہے۔ ہمایوں فیصل پاکستانی مسیحی وہاں کے رہائشی ہیں دھوپسڑی کے، وہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں، ذہنی طور پر معذور، سوری ٹو سے، اور اپنی گرفتاری سے پہلے وہ کچھ 6 ماہ انسین ازائلم کے اندر تھے، یعنی مجھے معاف کیجئے گا کہ پاگل خانہ کے اندر وہ خاندان نے اس کو جمع کروا رکھا تھا۔ وہ اپنے بازار کے اندر، اس کو سبھی لوگ جانتے تھے، وہ اپنے بازار میں تھا، اچانک کسی سچے مسلمان کی عقیدت جاگ گئی اور اس نے کہا کہ پکڑ لو اس ہمایوں کو، اس نے قرآن مجید کو نظر آتش کر دیا ہے، قرآن مجید کو جلا دیا ہے، اور جو FIR ہے اس کے اندر اخبار کا لکھا ہے۔ اب یہ تضاد، دو ڈیفرنٹ یہاں پہ ان کے جو بیانات آتے ہیں، جناب ہوتا یوں ہے کہ یہ ہمایوں فیصل کو مارا جاتا ہے، تھانے لے کے جایا جاتا ہے، پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم ایسی کوئی چیز پاتے ہی نہیں کہ ہمایوں فیصل نے توہین قرآن کر دی ہے۔ اب مسلمانوں کا ایک وحشیوں اور دہشت گردوں کا، مذہب کی نفرت سے بھرے ہوئے سچے بریلوی مسلمانوں کا ایک جناب بہت بڑا جتھا، جو اس مسیحی آبادی کو، جہاں پہ ایک چھوٹا سا چرچ بھی ہے، کیتھولک چرچ، اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ایک طرف رینجرز والے طلب کر لیے جاتے ہیں، لوگوں کے گھر خالی کروا لیے جاتے ہیں، لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں کو چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی دوسری جوزف کالونی آج بن جائے۔ 25 سے 30 گھروں کو ان مذہبی انتہا پسندوں نے، مسلمانوں نے ان کی توڑ پھوڑ کی، پتھراؤ کیا۔ بالآخر پولیس کو انہوں نے جب یہاں تک تھریٹ کر دیا کہ اگر آپ نے توہین مذہب کی FIR درج نہ کی، توہین قرآن کی FIR درج نہ کی، تو ہم ہمایوں فیصل کو زندہ جلا دیں گے۔ پولیس مجبور ہو گئی۔ اب ایسی کون سی مجبوری تھی؟ آپ اس کو سیف ہاؤس میں لے جا سکتے تھے، آپ اس کو کسی دوسری جگہ مقام منتقل کر دیتے تاکہ اس کی بیچارے کی زندگی تباہ نہ ہوتی۔ اور یہ وہ جھوٹا الزام ہے جس کو یہ ثابت نہیں کر پائیں گے اعلیٰ عدالتوں کے اندر۔ اور ابھی تک آج کی ڈیٹ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی تو ہمایوں فیصل کے جناب اس جھوٹی مقدمے کا، FIR کا ابھی تک تو ٹرائل بھی سٹارٹ نہیں ہوا۔ جب ان کو پولیس والوں کو یہ دھمکی دی جاتی کہ اگر آپ نے اس کے اوپر توہین قرآن کا مقدمہ درج نہ کیا، ہم اس کو زندہ جلائیں گے اور یہ مسیح بستی کو بھی جلا دیں گے۔ پولیس بالآخر مقدمہ درج کر دیتی ہے 295B کا، اور پاکستانی دستور کے مطابق 295C کی جو سزا ہے، اگر یہ کم عقل مسلمان عقل و خرد سے خالی، نفرت اور مذہبی جنونیت سے بھرے ہوئے حیوان، اگر یہ لوور کورٹس میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ یہ خود بھی قرآن جلا کے پیش کر سکتے ہیں، یہ خود بھی اخبارات جلا کے پیش کر سکتے ہیں جس کے اوپر جناب یہ قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، تو ویسے تو سوچنے کی، فکر کرنے کی تو ضرورت ان کو ہے، یہ اخبارات کو، ان کے مالکان کو، کہ جو جناب اپنے نام کے اوپر سب سے پہلے اوپر بسم اللہ لکھ لیتے ہیں، اس کے نیچے قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، تو پھر توہین مذہب کے مقدمات یا توہین قرآن کے مقدمات تو ان
پریس والوں کے اوپر بنتے ہیں، پھر اس سبزی والے پہ بنتے ہیں جو آپ کو اخبار کے اندر دھنیا لپیٹ کے دے دیتا ہے، پھر اس کسائی پہ بنتے ہیں جو اخبار کے اندر آپ کو قیمہ لپیٹ کے دے دیتا ہے، پھر اس تندور والے پہ بنتے ہیں جو آپ کو اخبار کے اندر روٹی لپیٹ کے دے دیتا ہے، پھر ہر اس شخص پہ بنتے ہیں جو ہر روز صبح اخبار پڑھتا ہے اور کئی بار وہ فرش کے اوپر نیچے پھینک دیتا ہے، آپ ان کے اوپر بھی توہین قرآن کے مقدمات درج کیجئے۔ پھر میں آپ کو دیکھوں گا کہ آپ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔ جیسے ہم دیکھ چکے ہیں یہ عید قرباں کے اوپر ہر طرف جس طرف دیکھا ایک ہی سزا گونجی ہے، گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا۔ اتنے مقدمات توہین رسالت کے، اتنے مقدمات توہین مذہب کے، اتنے مقدمات اشارہ اسلام کے توہین کے، ارے یہ کون سی ایسی توہین ہے؟ The rule of commons law کہ dead men cannot be defiles۔ انسانیت سے بڑا کوئی بھی اس جہاں میں قانون نہیں ہے، محبت اور معافی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو کیسے یہ چیزیں معلوم ہو جب آپ کی جبلتوں کے اندر آپ کے اندر وہ خصوصیات ہے ہی نہیں؟ یہ تمام تر محبت اور معافی کا کلمہ منجی عالمین کے پاس ہے۔ یہ وہی اس جہاں کو جب خداوند یسوع المسیح کو صلیب کے اوپر قربان کیا گیا ہمارے گناہوں کی خاطر، تو وہ تو وہاں بھی معافی کا کلمہ دے رہے تھے کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ واحد ہستی، اس کائنات کے مالک، میرے اور آپ کے مولا اور آقا یسوع المسیح، جو فطرتی موت ہے وہ انہوں نے خود قبول کیا اور ان کو اپنی موت کا وقت معلوم تھا، لیکن اس جہاں کے اندر جو جھوٹے جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جو خود کو کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، لیکن یسوع سے بڑا اس جہاں میں کوئی نہیں آیا، جنہوں نے اپنی جان کا فدیہ دے دیا۔ اور جب بنانے والے نے، خالق نے جب یسوع المسیح کو بنایا تو بنانے کے بعد میرا یقین کیجئے وہ قلم توڑ دی گئی تھی۔ اس کے بعد کوئی ایسی ہستی اس جہاں میں نہیں آئی، نہ آئے گی جب تک یہ جہاں ہے۔ تو میری ان تمام مسیحوں سے جو پاکستان میں بستے ہیں، جو اس ظلم و ستم، زیادتی، باربریت، ناانصافی، دہشت گردی، ہٹ درمی، پست گفتاری، گھٹیا افکاری کا دن رات شکار رہتے ہیں، میری ان تمام مسیحوں سے ایک منت ہے، اس ناانصافی کو پہچانیے اور اس کی مذمت کیجیے۔ مجھے علم ہے، ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم اس باربریت کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ہم بھی قتل کر دیے جائیں گے، ہمیں بھی کوئی پابند سلاسل کر دے گا، ہم بھی توہین مذہب کی نظر ہو جائیں گے۔ پر آپ کا خداوند بہت بڑا بچانے والا ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اپنی دعاؤں میں ان تمام اسیران کو جو مسیح کے نام کی وجہ سے جن کو ستایا گیا، جو پابند سلاسل، ان کی رہائی کے لیے دعا کریں، اور دعا کریں کہ خداوند آپ کا میرا منجی عالمین ان تمام بہنوں بھائیوں کو جلد از جلد رہائی دے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔